یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں ساری عبادات آ گئیں، جو نیکی کے کام جو ہم پہ لازم ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، اور جو برائی کے کام جن سے رکنا لازم ہے وہ بھی اس میں آ گئے۔ یعنی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرنے میں موقوف ہیں، سب اس میں آ گیا۔ مفسر فرماتے ہیں صرف عبادات ہی کافی نہیں ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ اچھی نسبت بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کی بڑی فضیلت ہے اور جھوٹ میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سچوں کے ساتھ ہونے کا، سچوں کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے کا حکم ہے۔ اس میں اپنا تعلق، مرشد کے ساتھ تعلق، اچھے استاد کے ساتھ تعلق، وہ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں آج کے دور کے حوالے سے بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دوستی، ہماری دوستی، ہماری سنگت، ہماری مجلس کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو وہ سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ لہٰذا اسے دیکھنا چاہیے اس کے دوست کا دین والا معاملہ کیسا ہے۔ اگر دوست دیندار ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس پر پڑے گا۔ یہ عام ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی گالی گلوچ کی عادت نہیں ہوتی، بد زبانی کی عادت نہیں ہوتی، تو وہ جب کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی بنا لیتا ہے جس کی عادت ہوتی ہے، تو لا محالہ اس میں وہ عادت آ جاتی ہے۔ ہمیں پہلی بار حیرانگی ہوتی ہے، یار یہ ایسا بد زبان تو نہ تھا، یہ ایسی گالیاں تو نہیں دیتا تھا، یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ دوستی کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دوستی صرف یہ نہیں ہے کہ پھٹے پہ آپ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ باغ میں کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ گیم کس کے ساتھ کرتے ہیں، صرف یہیں تک مجلس یا صحبت محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی سوشل میڈیا پہ کس کے ساتھ دوستی ہے، آپ کے فرینڈز کون ہیں، جس گروپ میں آپ ہیں اس گروپ میں جو چیز شیئر کی جاتی ہے لازمی طور پر وہ آپ کے سوچ پر، آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوگی۔ کبھی آپ اگر اس کو پسند کرتے ہیں تو پہلے آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کہ جب اس کی شیئرنگ ہوتی رہے گی، اس پر تبصرے ہوتے رہیں گے، آپ کی نظروں سے گزرتی رہے گی، آہستہ آہستہ وہ ذہن میں جگہ بناتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا پہلے ہم اس کو اتنا برا نہیں سمجھیں گے، پھر ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھیں گے، اور پھر ہم اس کو پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی بڑی پیاری مثال دی، دوستی کی، صحبت کی۔ فرمایا برے دوست کی، برے ہم نشیں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص بیٹھتا ہے کسی لوہار کے پاس، اس کے پاس بھٹی جل رہی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، یہ جتنا بھی اپنے دامن کو بچائے کوئی نہ کوئی چنگاری اس کے کپڑوں میں آ کے گرے گی اور چھید کر دے گی۔ آپ جتنا مرضی بچ جائیں برے دوست سے، آپ جتنا مرضی دعویٰ کر لیں جی میں تو اس کی طرح نہیں بولتا، وہ تو فلاں برائی بھی کرتا میں تو نہیں کرتا، وہ تو یہ بھی کرتا میں تو نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں نہیں، ہو نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ وہ جو برائی کر رہا ہے آپ اگر نہ بھی کریں، آپ کے دل میں اس برائی کی نفرت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر اس برائی کی نفرت ہوتی تو اس دوست کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہی نہ۔ اب جو محبت ہو رہی ہے دل میں اس کے لیے بے قراری ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اس کی برائی سمیت قبول کیا ہے، پسند کیا، تو رفتہ رفتہ وہ برائی طبیعت میں آ جائے گی۔ لیکن اگر وہ دوست اچھا ہو تو حضور نے دیکھیں کتنی پیاری مثال دی۔ فرمایا اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی عطار کے پاس جاتے ہو،
کسی پرفیوم والے کے پاس جاتے ہو، عطر والے کے پاس جاتے ہو، اب تم جب اس کے پاس جاؤ گے تو 3 کاموں میں سے ایک کام تو ہوگا. حضور نے فرمایا 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا. یا تو تم اس سے خوشبو خرید لو گے، تم پرچیز کرو گے، یا وہ تمہیں تحفہ دے دے گا. اگر یہ 2 بھی نہ ہوں تو پھر یہ تو ضرور ہوگا کہ جتنی دیر تم بیٹھے رہو گے تمہیں خوشبو آتی رہے گی. میں شام میں جاؤں تو معطر ہوتی رہے گی نا. تو اچھی محفل میں، اچھی سنگت میں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے، اگر کچھ قبول کرنے کا ذہن نہ بھی ہو تو خوشبو تو آتی رہے گی، اور وہ خوشبو اپنا اثر چھوڑتی رہے گی. یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فکر آخرت کے حوالے سے ایک بات بہت آپ نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا، وقت کہاں خرچ کیا. یہ بڑا دل ہلا دینے والا سوال ہے. ذرا ہم سوچیں تو صحیح، ہمارا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے. تم نے جوانی کہاں خرچ کی، تم نے اپنا وقت کہاں خرچ کیا. تو اس حوالے سے بھی فکر کرنی چاہیے. ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کہاں وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. گھنٹوں بیٹھے گزر جاتے ہیں، کہاں وقت جا رہا ہے ہمارا. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم نے 9 بجے سے لے کر اب تک اللہ کی رضا کے لیے وقت گزارا ہے. اگر کسی کی ٹانگ دکھ رہی ہے، پنڈلیاں دکھ رہی ہیں، پاؤں میں درد ہے نا، تو اس پر رش کریں کہ اللہ کے حضور کھڑے کھڑے دکھی ہیں، اس کے لیے دکھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں اپنے جسم کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے.